اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ برباد ہو جائے۔ یہ سورت ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کے متعلق نازل ہوئی۔ ابو لہب عبد المطلب کا بیٹا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سوتیلا چچا تھا۔ اس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، اور چونکہ اس کا چہرہ سرخ رنگ کا خوبصورت تھا تو اس کے چہرے کی سرخی اور چمک کی وجہ سے اس کی کنیت ابو لہب ہو گئی۔ لہب آگ کے شعلے کو کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب چونکہ اپنے قبیلے بنی ہاشم کے سردار تھے، ان کی وفات کے بعد ان کی سرداری ان کے بیٹوں ابو طالب اور ابو لہب کو ملی۔ ابو طالب کی مالی حالت اچھی نہیں تھی، لیکن ابو لہب خوب دولت اور پیسے والا آدمی تھا۔ اپنے کفر و شقاوت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شدید ترین دشمن ہو گیا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ شعراء کی آیت نازل ہوئی جس میں اپنے قریبی عزیزوں اور رشتہ داروں کو عذاب الہی سے ڈرانے کا حکم تھا، تو آپ نے مکہ کے کوہ صفا پر چڑھ کر تمام قبائل قریش کے نام لے کر پکارا۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا، اگر میں تم کو اس بات کی خبر دوں کہ پہاڑ کی دوسری طرف دشمن موجود ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ سب نے کہا کہ بے شک ہم یقیناً آپ کی بات کا اعتبار کریں گے، آپ ہم سب سے سچے آدمی ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کی اور فرمایا کہ لوگوں میں تمہارے لیے ایک آنے والے سخت عذاب سے ڈرانے والا ہوں، تم نجات کا راستہ اختیار کر لو اور اپنے بچنے کی تدبیر کرو، میں کھلم کھلا تم کو خبردار کرنے والا ہوں۔ ابو لہب یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور انتہائی مخالفانہ انداز میں ہاتھ جھٹک کر کہنے لگا کہ تو برباد ہو جائے، کیا ہم کو اسی بات کے لیے جمع کیا تھا؟ اس کے بعد جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مجمع میں دین کی تعلیم دیتے تو یہ بدبخت پتھر پھینکتا، حتیٰ کہ آپ کے پائے مبارک لہو لہان ہو جاتے، اور زبان سے کہتا کہ لوگو ان کی بات مت سنو۔ کبھی کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے ان چیزوں کا وعدہ کرتے ہیں جو مرنے کے بعد ملیں گی، ہم کو تو وہ چیزیں ہوتی نظر نہیں آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں ہاتھوں سے خطاب کر کے کہتا کہ تم دونوں ٹوٹ جاؤ، میں تمہارے اندر اس میں سے کوئی چیز نہیں دیکھتا جو محمد بیان کرتے ہیں۔ ابو لہب کی ایک بیوی تھی ام جمیل، اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی دشمنی تھی۔ وہ جنگل جاتی، کانٹے اکٹھا کرتی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں بچھا دیتی تاکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے گھر سے نکلے تو اندھیرے میں آپ کو کانٹے نظر نہ آئے اور آپ کو کانٹے چبھے اور آپ کو اذیت اور تکلیف ہو۔ ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی سخت دشمنی نبھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ملنے سے پہلے ہی ابو لہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبیہ سے ہو چکا تھا، اور صرف نکاح ہی ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد تبلیغ اسلام فرمائی اور بت پرستی اور شرک کی سخت مذمت فرمائی تو ابو لہب اور اس کی بیوی دشمنی میں تو پیش ہی تھے۔ اسی جذبے کے تحت ابو لہب نے اپنے ان دونوں بیٹوں سے کہا کہ اگر میری رضامندی چاہتے ہو تو محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو تاکہ آپ کو ان کی طلاق سے صدمہ اور رنج پہنچے۔ بڑا بیٹا جس کا نام عتبہ تھا یہ بات سن کر تو اس وقت چپ رہا، مگر دوسرا بیٹا عتیبیہ کمال بے حیائی سے اسی وقت اٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آ کر بولا کہ میں نے تمہاری بیٹی کو طلاق دی اور کچھ دوسری نالائق باتیں بکی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا کہ خدایا اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط فرما دے، اور پھر کیا تھا کہ شام کے کسی سفر میں ایک شیر نے اس کو چیر پھاڑ دیا۔ تو ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے اپنے باپ کے حکم کی تعمیل میں رخصتی سے پہلے ہی دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دے دی، اور پھر یہ دونوں بیٹیاں طلاق کے بعد یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئی، اور اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین کے لقب سے سرفراز ہوئے۔ ابو لہب دشمنی میں اس قدر آگے چلا گیا کہ اس کو کچھ بھی نظر نہ آیا۔